الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رمضان کا مہینہ ہے اور آج کل تراویح کے اوپر جو ہے نا بڑا وہ چل رہا ہے کہ تراویح سنت ہے، نفل ہے، پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے. مسئلہ کیا ہے نا، یہ مختلف ادوار کے اندر مسائل آئے بھی ہیں، کڑے بھی ہوئی ہیں، اس پر بحث و بحثہ بھی ہوا ہے، پھر وہ معاملات ختم بھی ہوئی ہیں. لیکن جب تک بنیادی چیز کا ہمیں پتہ نہ ہوگا اس وقت تک حقائق تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں. مولانا شاہ احمد نورانی سے کسی لڑکی نے پوچھا کہ قبر کو سجدہ کرنا جائز ہے، تو مولانا شاہ احمد نورانی نے بہت تحمل سے کہا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید آپ کوئی سیاست کے بارے میں، معیشت کے بارے میں، جو حالات ہیں ان کے بارے میں سوال کریں گی. آپ نے یہ سوال کیا تو چلو اسی پر بات کر لیتا ہوں. اس نے بولا کہ سجدہ کرنا، جھکنا اور جو ہے نا چھومنا، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب کے سب ناجائز ہیں. فاتحہ پڑھنا اور یہ جو ہے نا یہ جائز ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مولانا شاہ احمد نورانی نے جو جواب دیا ہے، یہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کا بھی یہی مسلک تھا. لیکن چونکہ شروع کے اندر جو علماء دیوبند تھے، اور علماء دیوبند اور علماء بریلوی کے اندر جو اختلاف تھا، ایک اس نقطے پر بھی تھا. ایک تو فیصلہ ہفت مسئلہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو مولانا اشرف علی تانوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا قاسم نانوتوی، شیخ الہند محمود الحسن، ان سب کے جو ہے نا وہ پیر تھے علماء دیوبند کے. اور اس میں جن جن مسائل پر دیوبندی بریلوی اختلاف تھا اس کا انہوں نے حل لکھا ہے فیصلہ ہفت مسئلہ کے نام سے. اس کے علاوہ مفتی کفایت اللہ صاحب جو مفتی اعظم ہند تھے، اس کی اتنی بڑی کتاب تھی. اس کتاب کے اندر یہ تک کہ سنتوں کے بعد جو اجتماعی دعا ہے یہ بدعت ہے. اب بریلوی دیوبندیوں کے اندر تو یہ بڑھ گیا، لیکن جب یہ آپ اندرون سندھ کو اندر دیکھیں گے تو حلیج شریف جمیعت علماء اسلام کا مرکز ہے، بیر شریف جمیعت علماء اسلام کا مرکز ہے، اور امروڈ شریف جمیعت علماء اسلام کا مرکز ہے. میں نے وہاں نمازیں پڑھی ہیں اور وہاں جو ہے نا سنت کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے. بلوچستان کے اندر بھی لوگوں نے سنت کے بعد اجتماعی دعا افغانستان میں بھی کرتے تھے. ہمارے جو ہے نا اس کے اندر جو پختونخوا کے اندر اس میں بھی، تو اس میں پھر دیوبندی آپس میں لڑے. ایک نے کہا کہ بدعت ہے، دوسرے پھر ایک دوسرے پر قادیانیت کے فتووں تک بھی مسئلے مسائل آئے. اب یہ ایک مزاج ہے، وہ تبلیغی جماعت والے جہاں جہاں پھیلتے گئے تو آہستہ آہستہ لوگوں کا رجحان بدلا. پھر یہ سنت کے بعد اجتماعی دعا بھی چھوٹ گئی، ورنہ تبلیغی جماعت والے بھی پہلے اسی بدعت کو بدعت سمجھ کے بھی وہ کر لیتے تھے. اب یہ جو انسان کے اندر مزاج ہے نا کہ بدعت کیا ہے سنت کیا ہے، یہ بھی ایک وہ ہے. ایک ہمارے مولانا قاری الاداد صاحب ہیں، بہت ہمارے مہربان ہیں. آج وہ سعودی عرب میں تھے، میں نے واٹس اپ کر کے پوچھنا چاہا تھا لیکن انہوں نے اٹھایا نہیں. پھر میں نے زیادہ گھنٹیاں بھی نہیں بجائی. میرے ذہن میں تھا کہ وہ واقعہ جو ہے نا وہ اس سے میں وہ کروں گا، پوچھوں گا، جس میں جو ہے نا نمبردار کے 3 بیٹے تھے
اور ان تینوں کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت تھی. جب تینوں کا مقابلہ تھا تو ایک نے بھی اپنی خصوصیت بتائی, دوسرے نے بھی اپنی خصوصیت بتائی, تیسرے نے بھی خصوصیت بتائی, اور وہ خصوصیات بڑی زبردست قسم کی ہے. جیسے ایک نے جو ہے نا وہ کیا کہ کباب بہت زبردست ہے, لیکن اس کباب کے اندر جو ہے اس کے اندر کتے کا جو ہے نا وہ ہے کوئی وہ شامل ہے. اب جب تحقیق کی, وہ جو بڑا تھا جو ان کا فیصلہ کروا رہا تھا, اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ واقعتاً اس کی جو جس بکرے کو ذبح کیا ہے یہ بچپن کے اندر اس کی ماں مری تھی تو کتیا کا دودھ اس سے پیا ہے. یعنی وہ تاثیر اس کے اندر باقی ہے. اب وہ جو دوسرے دو ہیں وہ بھی اس قسم کے ہیں, مجھے صحیح یاد نہیں ہے. وہ تینوں کے اندر تینوں نمبردار کے تینوں جو بچے تھے اس کے اندر یہ والی, ایک نے چاول کے بارے میں کہا کہ چاول بہت زبردست ہے, لیکن اس چاول کے اندر جو ہے نا گدھے کے پیشاب جیسی اسمیل ہے. بعد میں پتہ چلا جب اس نے تحقیقات کی کہ اس کے اندر جو ہے نا کسی نے گدھے نے وہاں پیشاب کیا تھا, وہ صاف تو کیا تھا لیکن وہ پھر بھی اسمیل اس کے اندر آ گیا تھا. تو یہ جو مولوی ہے نا مختلف طبقے کے, اس کے اندر بھی وہ اپنا اپنا جو ایک جو ماحول کا اثر ہے نا وہ سب میں موجود ہے. جو جس ماحول کا مارا ہوا ہوتا ہے نا وہ ماحول اس کے اندر تقریباً پورا پایا جاتا ہے. بخاری کے اندر ایک حدیث ہے, ان من البیان لسحر, بے شک بعض بیان ایسے ہوتے ہیں جس میں سحر ہوتا ہے. تو یہ حدیث جو ہے نا یہ کہاں لکھی گئی ہے؟ یہ خطبہ نکاح کے عنوان سے, جو نکاح کا جو ہے نا نکاح کے خطبے کے لیے امام اسماعیل بخاری کو کوئی مستند حدیث نہیں ملی جس پر اعتماد کر کے وہ یہ لکھ دیتا کہ یہ خطبے کی حدیث ہے. تو اس نے خانہ پوری کے لیے کہ چلو یہ بھی ایک خطبہ ہے, یہ والے حدیث لکھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آج کل کے جو زبردست طریقے سے ماشاءاللہ جس میں یہ سمجھو کہ میراثیوں کا بھی تھوڑا کوئی آمیزش ہوتی ہے نا خطیبوں کے اندر, مختلف زبانوں میں مختلف اس کے اندر جو ہے نا وہ گا کے زبردست طریقے سے پڑھتے, لوگ بھی متاثر ہوتے. تو یہ اس طرح کے خطیب مشرکوں کے دور کے اندر بھی تھے. تو دو خطیب جب آئے, انہوں نے جب تقریر کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من البیان لسحر. تو بعض اوقات وہ جو قوت استدلال ہوتی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے, لیکن جب وہ گا کے پڑھتا ہے نا تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ اگر ملا ہے, مفتی ہے, عالم ہے, تو یہ ہے نا, اس کو کہتے ہیں عالم نا. بہرحال للناس فی ما یعشقون مذاہب, لوگ جس چیز سے محبت کرتے ہیں نا اس میں ان کے اپنے اپنے مذہب ہوتے ہیں. کسی کو گویا اچھا لگتا ہے گانے, کسی کو جو ہے کوئی خطیب اچھا لگتا ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے نا, باقی زندگی کا جو لائحہ ہے اس سے اس کا کوئی تعلق تو ہوتا نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کچھ بنیادی چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں, اور وہ کیا ہے کہ جیسے قرآن کے اندر کچھ آیات محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں. جو محکمات آیات ہیں, ابھی جیسے نماز کے لیے جو آیات محکم ہے, نماز سے پہلے اگر جنابت میں آدمی ہو تو غسل کرنا کیا ہے, یہ محکم آیت ہے. اور وضو کرنا کیا ہے, یہ محکم آیت ہے. اس طریقے سے جو محکمات ہیں, اب محکمات کے اوپر اگر بات کی جائے نا, متشابہات کو پھر کسی اور مجلس میں لے لیں گے. متشابہات وہ آیات ہیں جن کا تعلق تکوینی امور سے ہے. جیسے
یہ جو اللہ نے کہا کہ میں فلا اقسم بمواقع النجوم، پاس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے جو رکنے کی جگہ ہیں، جو ٹھہرنے کی جگہ ہے، جو ان کے مواقع ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ گرنے کا بھی آپ تصور لے سکتے ہو کہ جہاں پر یہ گرتے ہیں، جیسے آج کل کا بلیک ہول کا جو تصور ہے کہ بلیک ہول کے اندر بڑے بڑے ستارے، یہ جو سورج ہے یہ بونا ستارہ ہے، وہ اپنے اندر اس کو کھینچ کر غائب کر لیتے ہیں. پھر یہ جو اربوں کے حساب سے کہکشائیں، اور ایک ایک کہکشاں کے اندر اربوں ستارے ہیں، تو اس وقت تو لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا. انہو لقسم عظیم لو تعلمون، اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. اب یہ متشابہات تھا، اور آج جب لوگ جان رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جب تک جانیں گے جو اس کے اندر جو نا عجیب عجیب قسم کے معاملات آئیں، یہ متشابہات تھے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس طریقے سے الشمس تجری لمستقر لہا، سورج جا رہا ہے اپنے مستقر کی طرف. اب جب سائنس نے جو ہے نا ایک وہ کی، تو جتنے بھی ستارے ہیں وہ اپنے اپنے مقام کی طرف جا رہے ہیں، اور بعضوں کے لیے تو پھر مستقر کیا بنتا ہے، وہ بلیک ہول بن جاتا ہے، جس میں جو ہے نا یہ ڈبکی کھا کے گر جاتا ہے، وہیں غائب ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ متشابہ تھا. ایک کوئی اقبال ایم اے ہے، اب ایک ہوتا ہے ایم ایس سی والا سائنس والا ہوتا ہے، اور جو ہے نا ایم اے ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سائنس والا نہیں ہے، آرٹس والا ہے. اس میں بہت لوگ بڑے بڑے مولوی اس کی وجہ سے گمراہ ہوئی ہیں، جس سے مجھے خود کہا کہ یار یہ جو ہے میں تو نماز نہیں پڑھتا ہوں، لیکن نماز قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سورج چل رہا ہے، جبکہ یہ تو زمین جو ہے نا اس کی گرد چکر لگا رہی ہے. جب میں نے اس کو کہا کہ یہ جو ہے نا یہ بیچارہ تو خود جو ہے نا سائنسدان تو نہیں ہے، یہ تو ہم جو بالکل بھی سائنس بہت کم حد تک ہم نے پڑھی ہے، لیکن ہمیں بھی معلوم ہے کہ یہ جو ہے نا یہ مستقر کا جو ہے نا یہ معنی ہے. پھر اس نے دوبارہ نماز پڑھنی شروع کی. مولوی بھی ایسا کہ مولویوں کا استاد بھی تھا، بڑا عالم تھا. تو بہرحال یہ میں تو ایک چھوٹی عمر سے جو ہے نا الحمدللہ بڑے بڑوں کے ساتھ جو ہے نا میرے قربتیں بھی رہی ہیں. اسکول کا جو میں نے جو ہے نا میٹرک کے اندر چھوڑ دیا، تو آدمی جیسے ایک وہ بچہ ہوتا ہے نا جو یہ سمجھو کہ اس والا نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی مطلب ہے اتنا سینس نہیں ہوتا ہے. میں خود شروع سے میرے دل میں چھپایا ہوا تھا کہ جب میں خود مختار ہوں گا، مزدوری کر سکوں گا، تکڑا بن جاؤں گا، ایک وہ آ جائے گی میرے اندر، ایک حد عمر میری آ جائے گی، تو میں پھر دینی مدرسوں کے لیے خود کو مطلب ہے میں جاؤں گا اور مدرسے کی تعلیم حاصل کروں گا. تو بہرحال اسکول کے اندر بھی زیادہ تر مذہب سے جو متعلق کتابیں تھیں وہ پڑھی ہیں. تو یہ جو محکمات ہیں، محکمات کے اندر جو اختلافات ہیں، اب ایک ہے جیسے فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، پھر مستحب، پھر مستحسن. کتنے درجے ہو گئے؟ فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، پھر مستحب، پھر مستحسن. یہ جو ہے نا یہ درجات ہیں. اب
قدوری کے اندر جو نماز کے فرائض ہیں ان میں جو آخری فرض ہے وہ یہ کہ اپنے ارادے سے نماز سے نکلنا، گو آپ ری خارج کر کے نکلو. اب نماز سے تو ویسے نکلنا ہے، ارادہ آپ کا ہے اور ری آپ خارج کر کے بھی نکلو تو کیا ہوگا؟ نماز پوری ہو جائے گی. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ری خارج کرنے کا جو ہے نا مسئلہ اس کے اندر کیوں لگا دیا ہے. اب وہ دوسرے ائمہ جو ہے نا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی یہ جو کتاب میں پڑھایا جاتا ہے نا تو پھر وہ پہلے والی باتیں بھی نقل کرتے ہیں کہ وہ حنفیہ تو ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ری خارج کر کے نماز پوری کرو. تو وہ ان کے اوپر کیا الزام لگاتے تھے کہ یہ غسل میں ہوتے ہیں اور نماز کی امامت کرتے ہیں، غسل ان کا اترا ہوا نہیں ہوتا. تو اس کی بھی کچھ وجوہات الگ الگ ہیں، کوئی فرائض کی باتیں ہیں، کوئی دوسرے معاملات کی باتیں، اس طرف میں نہیں آتا ہوں. لیکن بہرحال جب فرائض کے اوپر اختلاف ہو تو، اور نماز کے فرائض پہ بھی اختلاف، وضو کے فرائض پہ بھی اختلاف، غسل کے فرائض کے اوپر بھی اختلاف. اب فرض تو ایک ایسی چیز ہے نا، ایک سنتوں کے اوپر کہ یہ سنت موقدہ ہے یا نفل ہے، یہ تو بات کی بات ہے نا. پہلے بنیاد کو تو پکڑو نا. بنیاد کے اندر جس کی بنیاد پر ایک آدمی عالم بنتا ہے، خود کو مولانا کہتا ہے، خود کو مفتی کہتا ہے، خود کو شیخ الحدیث کہتا ہے، خود کو شیخ القرآن کہتا ہے، جہاں سے جو نا یہ اس کی شخصیت، اس کی علمی وہ بنتا ہے، اس وہاں سے جو نا آپ اس چیز کو جو نا دیکھو کہ کیا ہے، وہاں اس کی جو نشو و نما ہوئی ہے وہ کن بنیادوں پر ہوئی ہے اور وہاں اس کی کیا وہ ہیں. اب فرض پر اختلاف کرنا بڑی بات ہوگی یا کسی واجب پر اختلاف یا کسی سنت پر اختلاف یا کسی سنت غیر موقع پر یا مستحسن اور مستحب اور مستحسن چیز کے اوپر جو نا اختلاف. یہ جو نا یہ جب آدمی متاثر ہوتا ہے کسی ماحول سے تو وہ حقائق کی طرف نہیں آتا ہے. وہ جس سائڈ کے اوپر جو ہے نا وہ متاثر ہوتا ہے وہ اپنا سائڈ پہ پکڑتا ہے. مسئلہ یہ ہے، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، وہ اپنا جو ہے نا اس کے اندر جو ایک ماحول ہوتا ہے ان ماحولیاتی آلودگی کا اس طریقے سے شکار ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ قدوری کے اندر جو فرائض ہیں نماز کے وہ 14 ہیں حنفیوں کے، اور قدوری کے اندر یہ جو نوافل، یہ جو سنتیں ہیں نماز کی، جیسے ظہر کی جو 6 سنتیں ہیں یہ سنتیں مؤکدہ ہیں، اور جو عصر کی 4 سنتیں ہیں نماز سے پہلے یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں. مغرب کی مؤکدہ ہیں، صبح کی مؤکدہ ہیں، عشاء کی مؤکدہ ہیں. اب یہ جو اس کا جو تصور ہے، ایک وہ لوگ ہیں جو بہت اہتمام کے ساتھ فرض، سنت، نوافل پڑھتے ہیں اور اچھے انداز میں پڑھتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں، میرا ایک چچا زاد بھائی تھا، وہ وانا سے اور کالی گرم سے سخت گرمیوں کے اندر آتا تھا. اب 12 بجے تقریباً جب اس میں پہنچتا تھا نا تو وہ اپنے علاقے سے 5-6 کلومیٹر کے اوپر ہوتا تھا، تو وہاں پر جانے کے بجائے، اترنے کے بجائے سیدھا ٹانگ چلا جاتا تھا، اور ٹانگ کے اندر پورا دن گرمی کے اندر گزار کے نا جب زور کا ٹائم آتا تھا تو 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر گھر جاتا تھا. کیونکہ وہ بولتا تھا کہ یار یہ جو 4 رکعت فرض ہے، پھر 4 رکعت اس سے پہلے سنت ہے، پھر 2 رکعت، تو یہ جو ہے نا اتنا لمبا جو ہے نا یہ
یہ تو انسان کے لیے اس وقت ایک سزا ہوتی ہے جب جو ہے نا آپ کو اس کا معنی آتا نہیں ہو اور آپ کھڑے ہو کے ٹس ٹس کرو نا، یہ تو سزا ہے نا، یہ تو نماز تو نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے الحمدللہ 7 سال سے لے کر 70 سال سے تک ایک نماز قضا نہیں کی، اور وہ بیچارہ جو ہے نا بڑے اس سے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جو قرآن پڑھا جاتا ہے نا ظالمین عجیب انداز کے اندر، ظالمین کو ایسا انداز میں کیوں پڑھتے ہو یار؟ جیسے ایک آدمی گویا ہو، کیا کوئی جو ایک عام طریقے سے ایک بات ہوتی ہے وہ بات اس طریقے سے آپ نہیں کر سکتے ہو۔ اگر ایک عام آدمی ایک ابھی بے مجاہد اور ارشاد مجاہد ارشاد، خدا کا بندہ یہ اور قرآن کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ہمارے ہاں جیسے انسان کا جو ہے نا وہ ذہنی توازن جو ہے نا وہ بگڑتا ہے نا، اس طریقے سے ہمارا ذہنی توازن بگڑا ہوا ہے۔ ورنہ قرآن کو جو علماء اور بڑے لوگ ہیں اس انداز میں وہ پڑھتے بھی نہیں تھے جس انداز کے اندر جو ہے نا پڑھا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو قدوری ہے، قدوری کا درجہ، اب عام لوگ تو سمجھتے ہیں کہ مقلد اس کو کہتے ہیں، مقلد اس کو کہتے ہیں، مقلد کا پتہ ہی نہیں ہے مقلد کس کو کہتے ہیں۔ فقہا کے 7 درجات ہیں۔ پہلا ہے مجتہد مطلق، دوسرا درجہ ہے مجتہد فی المذہب، تیسرا درجہ ہے مجتہد فی المسائل، مجتہد فی المسائل، اور اس کے بعد پھر جو 3 درجات ہیں مجتہد جو اصحاب مقلدین ہیں۔ یہ فقہا کے 3 درجات مجتہدین کے ہیں۔ پہلا مجتہد تو وہ مطلق مجتہد ہے، وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے۔ دوسرا مجتہد فی المذہب کے، اپنے مذہب کے اندر وہ مجتہد ہے، قرآن اور حدیث سے وہ مسائل اخذ کر سکتا ہے، لیکن اپنے مذاہب کے اندر وہ کیا ہے؟ مقلد ہے۔ تیسرا درجہ جو ہے یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، امام بغوی اور جو ہے نا بڑے لوگ اس میں شامل ہیں، وہ پھر خالی ان مسائل کا اجتہاد کر سکتے ہیں کہ جو مسائل وہ پہلے والے 2 طبقے سے رہ گئے ہیں۔ جیسے امام ابو حنیفہ، اس کے جو شاگرد تھے یہ پہلا اور دوسرا طبقہ تھے، اور تیسرے طبقے کو خالی ان مسائل کے اندر جس پہ امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں سے کوئی چیز منقول نہ ہو اس پہ وہ اجتہاد کر سکتے ہیں۔ اور جو چھوٹا درجہ ہے یہ اصحاب تخریج کا ہے، ان کا کام اجتہاد نہیں ہے، یہ خالی مسائل نکال سکتے ہیں، دوسرے تو ان لوگوں سے مسائل نکال بھی نہیں سکتے ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ کوئی مسائل نکالیں۔ اچھا، یہ جو اصحاب تخریج ہے اس کے اندر یہ امام ابوبکر جساس رازی اور اس طرح کے جو اس کے برابر والے لوگ ہیں یہ بھی بڑے لوگ ہیں۔ تیسرا جو 5واں درجہ ہے وہ اصحاب ترجیح کا ہے، اس میں پھر یہ قدوری والا شامل ہے۔ یہ کیا کر سکتے ہیں کہ اگر اوپر والے سے 2 اقوال ہیں تو ایک قول کو صحیح قرار دیں اور دوسرے کو غلط قرار دیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اصحاب ترجیح۔ اور وہ جو چھٹا ہے وہ اصحاب تمیز ہے۔ وہ اصحاب تمیز کے اندر وہ کسی کو صحیح اور غلط بھی نہیں کہہ سکتے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قول صحیح ہے اور یہ زیادہ اصح ہے۔ صحیح اور غلط کا وہ، اور جو
7واں درجہ ہے یہ مقلدین محض ہے، اور یہ مفتی شفیع صاحب، مولانا یوسف بنوری، مولانا عبدالحق، علماء دیوبند، احمد اللہ خان بریلوی، قاسم نانوتوی، وہ شاہ ولی اللہ، اور یہ جو آپ کے وہ ہیں فتح شامیہ والے علامہ شامی، یہ سب کے سب یہ مقلدین محض ہیں۔ اب مقلدین، اب آپ کو تقلید کا سمجھ میں آ گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو خالی یہ کہ فرائض، یہ فرائض لکھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے۔ فرائض جو نقل ہیں تو احناف کے نزدیک یہ فرائض ہے۔ میں نے استادوں سے پوچھا کہ یہ جو فرض ہے، چلو اپنے ارادے سے نکلنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو یہ وہ لگا ہے نا لاحقہ کہ ری خارج کر کے، اب ایک بندہ ہے ری خارج کر کے نماز جو ہے نا مکمل کرتا ہے، تو سلام واجب ہے اور ارادے سے نکلنا کیا ہے؟ فرض ہے، وہ ری خارج کر کے نکلے۔ اب ایک بندے نے ری خارج کر دی اور وہ نماز سے تو نکل گیا، نماز اس کی پوری ہو گئی، لیکن اس کا واجب رہ گیا، اور واجب کیا تھا؟ سلام کے ساتھ نکلنا واجب تھا۔ دوسرے ائمہ کے نزدیک کیا ہے؟ سلام کے ساتھ نکلنا فرض ہے، ری کے ساتھ آپ خارج کر کے یا ارادے سے نہیں نکل سکتے۔ اب اختلاف تو ایک سالڈ اختلاف ہے، ایک بڑا اختلاف ہے۔ میں نے کہا کہ یار یہ جو ری خارج کر کے آدمی جو ہے نا نماز سے نکلے گا تو سلام تو وہ ہے، اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ وضو کرنا پڑے گا، وضو کر کے پھر جو ہے نا سجدہ سہوا کرنا پڑے گا، پھر سلام پھیرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ایک واجب رہ جائے تو پھر سجدہ سہوا ضروری ہے۔ وہ استاد نے کہا کہ یہ تو پھر ہمیں بھی پتہ نہیں ہے نا، یہ آپ خود ڈھونڈ لو گے۔ میں نے جب ڈھونڈا نا تو مجھے جو ہے نا یہ پتہ چلا کہ کوئی مغربی ہے، ان کی ایک حدیث ہے، وہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آخری قاعدے میں بیٹھا ہے فَأَحْدَثَ، پھر اس نے ری خارج کر دی تو اس کی نماز ہو گئی۔ اب جو الفاظ ہیں، ایک ہے خارج کرنا اور ایک ہے خارج ہونا۔ جس طریقے سے افعال متعدی اور افعال لازم ہوتے ہیں، لازم وہ ہوتا ہے جس کا مفعول نہیں ہوتا۔ میں نے پانی پیا اور میں نے پلایا، تو یہ فعل جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ کسی کو پلایا ہے، اس کا مفعول ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ ایک ہے ہوا کا خارج ہونا اور ایک ہے ہوا کا خارج کرنا۔ تو حدیث کے اندر جو ہے نا جب کرنے کی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا پھر ارادے سے، ہونے میں تو ارادے کا پتہ نہیں چلتا، ارادہ نہیں ہے اور ہو گئی، ری خارج ہو گئی۔ اور احدثہ کا لفظ ہے تو احدثہ کا معنی یہ ہے کہ اس نے خارج ہوئی نہیں بلکہ اس نے خارج کر دی، تو اس لیے اس نے جو ہے نا یہ وہ کیا ہے کہ گو اپنے ارادے سے گو ری خارج کر دے، تو احدثہ کے لفظ سے ہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے، یہ تو جو تیسرا طبقہ ہے وہ کون سا ہے؟ مجتہد فی المسائل والا، امام بغوی وغیرہ والا۔ یہ تو اس کا کام بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ کوئی ایڈیشن کرے، کوئی مداخلت کرے، کوئی بات کرے، اس کا کام تو تقلید ہے۔ باقیوں کا تو بالکل بھی کام نہیں ہے۔ اب میرا جیسا آدمی جب سوال کرے تو استادوں کا بھی سر پھر جاتا تھا۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے، اس وقت تو مجھے بھی پتہ نہیں تھا، کہ سوالات اٹھائے بھی ہیں، استادوں نے تبکی دی ہے، استادوں نے یہاں تک کہا ہے، قاری مفتاح اللہ صاحب ہمارے استاد تھے، شرح الوقایہ بھی انہوں نے پڑھایا ہے، پہلے بھی مالا بدھا بھی شاید انہوں نے پڑھایا تھا، تو کنز الدقائق تو مولانا عبد المنان ناصر نے پڑھائی، تو
جب طالب علم تھوڑے سے ناراض ہو گئے کہ عتیق کی وجہ سے ہم اپنے اس کو مکمل نہیں کر سک رہے ہیں، تو قاری صاحب نے کہا، قاری مفتاح اللہ صاحب نے، عالم ہیں بہت بڑے قاری صاحب، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قاری بھی ہیں، قاری سے مشہور ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ عتیق جو ہے نا، جیسے امام ابو حنیفہ اور امام مالک تھے نا، یہ اس درجے کا انسان ہے، ایک دن تم لوگ فخر کرو گے کہ ہم بھی اس کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی، آج میں یہ بول رہا ہوں کہ جس طریقے سے اردو کے اندر کہا جاتا ہے کہ فلانا شخص ارشاد مجاہد ابو بکر عتیق کا انتقال ہو گیا یا وہ انتقال کر گیا، تو دونوں لفظ بولے جاتے ہیں کہ نہیں بولے جاتے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خود ہوا ہے، یا اگر وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی کر گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چل کے گیا ہے۔ ہو گیا اور کر گیا، انتقال کر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، انتقال کر گیا، دونوں کے معنی میں کوئی فرق اس طریقے سے جو حدیث کے اندر اگر حدیث صحیح ہے اور یہ جو لفظ آیا ہے احدث یا حدث، اس دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا، مقلد کو تو اجازت نہیں ہے، مقلد تو یہ بولے گا نہیں، اس نے تو فرض کو فرض ہی سمجھنا ہے۔ جب اس پر میں نے بحث کی ہے، اب آپ ڈائیونڈ کے نام سے ایک کوئی پیج بنا ہے، انہوں نے وہ آخری جو وہ فرض ہے نا اس کو نکال دیا ہے۔ تو بہرحال ایک بات تو یہ آ گئی فرض کے بارے میں۔ اب تم جو ہے نا کس پر لڑ رہے ہو؟ تراویح پر۔ پہلے فرض کا تو حال پوچھو یار کہ فرض تم نے کہاں سے ایجاد کیے ہیں، اور وہاں پر جو تقلیدی بنائے، نہ نبی اسلام کو ان کے فرائض کا پتہ تھا، نہ خلفاء راشدین کو پتہ تھا، نہ صحابہ کو پتہ تھا، تو یہ اتھارٹی تمہیں دی کس نے کہ تم فرائض بناؤ؟ بدعت کی جو اصل تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز مستحسن ہے اور آپ اس کو فرض سمجھ لو نا، تو یہ بدعت ہے۔ اور یہ جو زنی فرائض ہے نا، یہ تو ہوتے زنی ہے نا، یعنی ایک زنی ہے، یعنی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فرض نہ ہو، اور دوسرے جو ہے نا اس کو آپ فرض بھی سمجھتے ہو۔ جب تک اس مخمصے کو آپ حل نہیں کرو گے، وہاں سے خود کو نہیں نکالو گے، تو یہ جو مولویوں کا جو جھگڑا ہے یہ کبھی اپنے دائرہ کار سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ اب اس کے اندر جو ہے نا کنز دقائق کے اندر جو ہے نا یہ تھا، جو قدوری ہے، قدوری کے اندر جو جس کو ہم سنت موقدہ سمجھتے ہیں، قدوری کے اندر اس کو کیا کہا ہے کہ نوافل ہے۔ اگر قدوری کے اندر کسی چیز کو نوافل کہا ہے تو کنز دقائق والے کا جو درجہ ہے وہ قدوری سے نچلا درجہ ہے، اور وہ اس کو سنت موقدہ قرار دے رہا ہے، تو اعتبار کس کا ہوگا؟ قدوری کا ہوگا۔ تو تمہارا جو ترجیحات ہیں اس کے اندر اگر آپ دیکھو گے تو آپ نوافل کو پھر جو ہے نا سنت موقدہ کا مقام کیسے دے رہے ہو؟ اور کنز دقائق کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر ایک آدمی جماعت کے ٹائم پر پہنچتا ہے اور وہ جو سنتیں ہیں وہ رہ جاتی ہیں، تو اب اس کو کیا کرنا ہوگا کہ یہ فرائض ہیں یا شامل ہو گئے، یہ سنت ہے اس کی جو پہلے والی رہ گئی ہے۔ اب جو بعد کی جو سنتیں ہیں اس کو یہ پہلا مہمان ہے، یہ فرائض کے بعد پھر اس کو رکھے، اور پھر کیا کرے، وہ جو بعد والی دو سنتیں ہیں یہ بعد میں پڑھے۔ اب مسئلہ یہ کہ فقہا کے لیے تو مسئلہ یہ کہ اگر اس سے یہ بات لکھی ہے، اگر دو قول ہوتے نا کہ اس کو پڑھو یا اس کو پڑھو، تو ایک کو پھر ترجیح صحیح کہنے کا اور دوسرے کو غلط کہنے کا حق کس کو حاصل تھا؟ جو اصحاب ترجیح والے ہیں، جو امام قدوری جیسے آدمی، ہم جیسے لوگوں کو تو پھر اس کا حق حاصل نہیں تھا کہ ایک کو صحیح کہتے ایک کو، لیکن جب قول ایک ہو تو پھر تو اصحاب ترجیح کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ ہاتھ ڈالے۔ یہ تو اوپر والوں کا کام ہے جنہوں نے مسائل بنائے ہیں، جیسے اصحاب یہ جو
مجتہدین فی المسائل والوں کا کام ہے، نیچے والوں کو تو یہ کام ہے ہی نہیں۔ تو میں نے استاد کو کہا، میں نے کہا کہ اگر ہم مہمانوں سے تشبیہ دیں تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم کس سے تشبیہ دیں کہ ہم اس کو زنجیر کی جو کڑیاں ہیں اس سے تشبیہ دیں۔ اب یہ فرض ہے، اس کے ساتھ یہ کڑی ہے پہلے والی، اب جب یہ ٹوٹ گئی تو بجائے اس کی کہ ہم اس کو بھی بیچ میں توڑیں تو آخر میں لگا دیں۔ تو استاد نے کہا، مولانا عبد المنان، مفتی عبد المنان ناصر، بعد میں وہ تربت وغیرہ کے اندر قاضی بھی بن گئے، بلوچستان کے اندر قاضی کا سرکاری سسٹم ہے۔ تو اس نے کہا کہ کان نے غلط لکھا ہے اور ٹھیک ٹھیک کہہ رہا ہے، بولے کہ ایسے ہی کرو، بولے کہ پہلے جو ہے نا پہلے وہ 2 پڑھو، بعد میں 4 پڑھو۔ اب یہ اس وقت طالب علمی کی بات ہے، 95 کے اندر جو ہے نا 95 لڑکوں کے اندر طالب علموں میں 3 کے 100 نمبر آئے تھے، ان 3 میں سے 1 نمبر میرا بھی تھا۔ استاد کو یقین بھی نہیں تھا، بولے کہ وہ تیسرا کون ہے؟ جب مجھے دیکھا تو اس نے بولا کہ آج کے بعد تمہیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ میں پڑھتا نہیں تھا، اس لیے ان کے ذہن میں تھا کہ شاید یہ کہیں جا رہا ہوگا نا۔ تو بہرحال جب جو ہے نا میرے ان کے اتنے اسکرو ڈھیلے دیکھے نا تو پھر پڑھنے میں جو ہے نا چس نہیں آ رہی تھی نا، اس لیے میں نے جو ہے نا دل لگا کہ اس طریقے سے پڑھا نہیں، کیونکہ سارا الجھاؤ ہی الجھاؤ تھا، الجھاؤ جو ہے نا استاد بھی حل نہیں کر سکتے تھے۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آدمی جب جو فرائض ہیں یہ اصل میں کیا ہے؟ باجماعت ہیں۔ اب جماعت کے ساتھ اگر آدمی جو ہے نا کیا کرے گا؟ فرض نماز کے لیے جائے گا، اگر وہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایگزیکٹ ٹائم کے اوپر پہنچے گا، تو جب وہ پہلے پہنچے تو بیٹر رہنے سے اچھا ہے تحیات المسجد بھی پڑھے، 4 رکعات بھی پڑھ لے نفل۔ اگر نہیں پہنچے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے پڑھنی ہے ضروری، اگر پہلے پہنچ گیا تو بیٹھے رہنے کی بجائے وہ 4 سنت پڑھ لے، اگر کیونکہ اذان کے بعد انتظار ہوتی ہے اور اس انتظار کے اندر آدمی پہلے پہنچ گیا تو پڑھ لیا۔ اس طریقے سے نماز پڑھ لی، نماز کے بعد جو ہے نا بھاگنے کی بجائے اگر 2 رکعت آپ نے سنت پڑھ لی تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھی۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو پہلے تو لوگوں کے یہ اس طرح کی وہ نہیں ہوتی تھی نا کہ فوراً بھاگتے تھے، مسجد ان کی جو ہے نا وہاں پر وہ جاتے تھے، ان کے معاشرتی مسائل، ان کے معاشی مسائل، ان کی دوسری چیزیں، یہ وہ عبادات، ٹائم بھی بہت ہوتا تھا۔ آج کل تو موبائل سے آدمی کو جو ہے نا روزہ کھولنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے، تو وہ جو ٹائم آدمی کے پاس زیادہ ہوتا تھا تو اس وقت اس کی بنیاد پر، اور آج بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن جب قدوری نے اس کو نفل قرار دیا ہے، اب قدوری اور اس کو آپ لڑاؤ گے کنز دقائق اور شرح وقایہ والے کو، تو وہ کہے گا کہ ہدایت ہے، شرح وقایت ہے اور کنز دقائق، ان سے کس کا درجہ اونچا ہے؟ قدوری والے کا، اور قدوری نے نفل قرار دیا ہے۔ اب ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو تراویح پر لڑائی ہے کہ نبی اعظم سے ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا کہا ہے؟ اقیمی الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک مقاما محمودا وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ تو یہاں پر تہجد کو اللہ نے نبی کے لیے کیا قرار دیا کہ نفل ہے، نافلۃ لک، تیرے لیے نفل ہے۔ جب مولوی کہتے ہیں کہ نبی کے لیے فرض ہے، بھائی تم فرض اور نفل کا جو ہے الفاظ کو بھی نہیں سمجھتے ہو، جب اللہ کہتے ہیں کہ نفل ہے اور تم کہتے ہو کہ نہیں فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفل اور فرض کا پہلے اصطلاح تو سمجھو کہ فرض اور نفل کس کو بولتے ہیں۔ جو قرآن میں نبی کو اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے تہجد نفل ہے، اور مولوی کہہ رہا ہے کہ نہیں نبی کے لیے تو فرض تھا۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ
کہتا ہے کہ آپ پوری رات عبادت کرو یا نصف کرو یا نصف سے کم کرو یا زیادہ کرو. نبی اسلام کرتے تھے. تو اگر کوئی زیادہ عبادتیں کرتا ہے تو منع نہیں ہے اور سنت کے خلاف بھی نہیں ہے. سنت کا مطلب یہ کہ جو نبی اسلام کا فعل ہو. لیکن یہ جو انہوں نے سنت موقدہ اور غیر موقدہ اور گناہ گار اور ادب گناہ گار اور زنجیر کی کڑیاں اور مہمانوں کے ایسے وہ بنائے، اس کو علماء کو سمجھانے کی ضرورت ہے. کیونکہ عوام تو بگڑے ہوئے نہیں ہیں، عوام بھی بگڑے ہوئے ہیں. عوام ایسے بگڑے ہوئے ہیں کہ ایک میرے بھائی کا دوست تھا، بہت اچھا انسان تھا، فوت ہو گیا، جنت الفردوس میں جگہ دے. تو وہ بول رہا تھا کہ ایک قریب میں ایک شخص بیٹا تھا، بہت تیزی کے ساتھ اس نے نماز پڑھی نا. بولتے کہ میں نے غصے کے اندر کہا کہ نماز پڑھ لی، لیکن یہ قابل ہی ہے کہ بولتے کہ ہاں قبول ہو جائے نا. تو وہ اس طرح کی نماز پڑھنے سے، جس طریقے سے آدمی، نبی علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے، جیسے ہم پٹھان پڑھتے ہیں نا اکثر، تو نماز پڑھی تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو، پھر پڑھی، پھر چند دفعہ دہرایا. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ جو ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھنے کو کیا کہتے ہیں، یہ کہ یہ واجب ہے. اگر ٹھہر ٹھہر کے نہیں پڑھی تو یہ واجب الاعادہ ہے. یہ تو عوام کو سمجھایا نہیں ہے. بھائی ایک فرض پڑھو لیکن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو نا، اور قرآن سمجھ کے پڑھو. تو جس طریقے سے اس کے اندر اختلاف نماز کے اندر ہے، یہی اختلافات غسل کے فرائض میں، یہی اختلافات وضو کے فرائض میں. غسل کے فرائض کے اندر جو ہے نا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک، حنفی کے نزدیک 3 فرض ہیں. کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے جسم پر ایک دفعہ پانی بہانا. اب یہ 3 فرض جو ہے تبلیغی جماعت والے سمجھتے کہ شاید یہ قرآن اور حدیث اسلام کے فرائض ہے. ان بیچاروں کو تو یہ پتہ نہیں ہے. جب مولویوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، پڑھنے کے بعد بھول جاتے، پھر تبلیغی جماعت میں ٹائم لگاتے تو پھر ان کو یاد آتا ہے کہ اچھا یہ تو فرائض اتنے ہیں، ورنہ تو ان کو یاد نہیں ہوتا. ہمیں تو الحمدللہ ایسا تھا کہ وہ قدوری کے اندر جو ہے نا، امتحان کی آخری رات میں تھوڑی بہت کتاب دیکھ لیتا تھا، جس سے جو ہے نا اچھے نمبر بھی آ جاتے تھے. تو قدوری کا جب وفاق المدارس کا امتحان تھا تو وہ آخری رات جو تھی اس میں بھی مجھے جو ہے نا پڑھنے کا موقع دیکھنے کا، اس کے باوجود جو ہے نا 100 کے اندر 95 نمبر میں نے لیے تھے وفاق المدارس میں. تو بہرحال یہ چیزیں ایسی تھی کہ نالائکی کی وجہ سے ہم مخالفت نہیں کرتے کہ چونکہ آتے نہیں تھے، بلکہ اس لیے مخالفت کر رہا ہوں، اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہمیں اس وقت بھی سمجھ میں آئے تھے اور اس وقت دلچسپی بھی خراب ہو گئی تھی، اور اب بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم علماء کے درمیان جو یہ اختلاف کر رہے ہیں، ان کے درمیان ہم ایک پل کا کردار ادا کریں، ان کو آپس میں ملائیں، کہ یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر واجب القتل کے اور جو ہے نا بے دینی کے اور یہ فتوے لگا رہے ہیں، یہ سب فضول ہے. تو امام شافعی کے نزدیک کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا فرض نہیں ہے. ایک فرض رہتا ہے پورے جسم پر پانی بہانا. تو امام مالک کہتے ہیں کہ جب تک آپ مل کرنا دو تو فرض پورا نہیں ہوگا. جب فرض پر اتفاق نہیں ہے اور پھر بھی آپ کہتے ہو کہ وہ بھی آکے اور یہ بھی آکے، یعنی فرض پر اختلاف ہے اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ یار ہو سکتا ہے کہ اس نے فرض پورا نہیں کیا ہو. تو فرض تو نہیں، اس کے نزدیک فرائض الگ ہے. تو 4 مسلح تھے خانہ کعبہ کے اوپر، شافعیوں کا، مالکیوں کا، حنفیوں کا اور حنبلیوں کا. مسجد نبوی کے اندر ابھی بھی ایک ممبر، حنفی ممبر کے نام سے باقاعدہ ممبر بنایا گیا ہے، محراب حنفی، جس کے اندر محراب ہے، محراب پہ ممبر ہے، اور وہاں پر جو ہے خلافت عثمانیہ کے دور کے اندر جو حنفی امام ہے وہ مسجد نبوی کے بعد جو ہے نا وہ پھر حنفی طریقے سے نماز پڑھاتا تھا. خدا کے بندو، جو چیز، اور ایک چیز ایسی ہوتی ہے نا کہ آدمی بولتا ہے کہ یار میں پھنس گیا ہوں تو نکلوں گا کیسے. جس طریقے سے میں نے وہاں سے نکالا نا کہ احدثہ اور احدثہ کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، اور اگر یہ حدیث صحیح ہے
تو اگر جو ہے نا آخری قاعدے میں ری خارج ہو گئی تو بس چلے جاؤ، مسئلہ نہیں ہے نا، نماز تمہاری پوری ہو گئی ہے نا، جب حدیث کے اندر ہے بس بات ختم ہے۔ پھر ایک بات، دوسرا یہ کہ یہ جو اگر حدیث نہیں ہے تو پھر دوبارہ جو ہے نا جو میں نے تم نے کی ہے دوہرا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو آپ کا جو ہے نا۔ اور یہ جو ہے نا یہ آدمی کے اختیار کے اندر کیوں ہے؟ اللہ قرآن کے اندر کہتے ہیں نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب بچ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم سمجھو جو تم کہہ رہے ہو۔ میں نے ایک عربی کو کہا، میں نے بولا کہ ہم تو عربی سمجھتے نہیں ہیں، میں نے بولا کہ بغیر شراب کے بھی نشے میں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں نا۔ تو بولنے کا تو اس وقت جب آدمی بول رہا ہو، اب اردو کے اندر، پنجابی میں، سرائکی میں، پشتو میں، اتنا جلدی اللہ کے سامنے اگر الحمد شریف پڑھنا پڑ دی تو ایسا آدمی کہتا ہے تیری تعریف ہے اللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، نہیں کر سکتے تھے۔ اپنی زبان میں جو نا پڑھتے نا تو وہ زیادہ بہتر تھا۔ چودھری عبدالحق جو تھا وہ مجلس احرار اسلام کا جو ہے نا وہ دماغ سمجھا جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ ہماری قوم کا تو بیڑا اس لیے کر کے کہ یہ جو قومی زبان ہے یہ الگ ہے، سرکاری زبان انگریزی ہے، مذہبی زبان عربی ہے۔ بولتے کہ کسی چیز پر بھی ہمیں دسترس حاصل نہیں ہے، نہ مذہب کو سمجھتے ہیں، نہ جو ہے سرکار کو سمجھتے ہیں، نہ قومی اس وحدت کو سمجھتے ہیں۔ اور بہرحال اللہ نے کہا کہ ولا جنبا، نہ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ، الا عابر السبیل حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، مگر مسافر یہاں تک کہ غسل کر لو۔ حضرت عمر کے اوپر غسل واجب ہوا، سفر میں تھے، نماز نہیں پڑھی، نبی صاحب کو، نبی صاحب نے کہا کہ اچھا کیا۔ عمار جو ہے نا وہ مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گئے، عمار نے نماز پڑھ لی، تو اس پر بھی نبی صاحب نے کہا کہ آپ نے اچھا کیا ہے۔ اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب جب حکم دیا، جب اجازت دے دی کہ ہاں جو مسافر ہے وہ جا سکتا ہے یہاں تک کہ نہ لو، اب مسافر کو تیمم سے نماز پڑھنے کی بھی اجازت ہے، اور اگر نہیں بھی پڑھے تو بھی اس کو، جب دونوں گنجائشیں ہیں تو نبی اعظم نے دونوں گنجائشوں کی تصدیق بھی کر دی۔ اور آج حسن العیاری جو ہے نا وہ فتوی لگا رہا ہے کہ عمر نے جو ہے نا تیمم کو نہیں مانا، اور وہ کیا بن گیا؟ کافر بن گیا، اس لیے کہ وہ موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود کا اسی بات کے اوپر ایک عمر کے موقف کو ٹھیک قرار دے رہا ہے، ایک عمار کے موقف، بخاری کے اندر اس کے اندر مناظرہ لکھا ہوا ہے دونوں کا۔ اور مناظرہ بھی ایسا ہے کہ وہ ایک لطیفہ ہے کہ کسی گاؤں والے بڑے کمکل تھے نا، تو وہ دو بھائی اس کے لیے گئے نا، نمک انہوں نے بویا نا، تو دو بھائیوں نے کہا کہ یار نمک جب بھی پانی دیتے ہیں نمک غائب ہوتا ہے، یہ کون سی بلا ہے نا جو نمک کھا جاتی ہے۔ تو ایک نے جا کے جو ہے نا اس کو جب ڈھونڈ رہے تھے تو دوسرے کو اشارہ کیا کہ اب وہ اس کے سینے پہ ٹڈا بیٹھ گیا تھا، دوسرے نے جو ہے اس کو ٹاس کر کے اڑا دیا۔ اب گھر کے اندر گیا، بولتے کہ یار ایک دشمن کا فرد گیا، ایک میرا بھائی گیا، بس برابر ہو گئے۔ یقین جانو کہ یہ جو لطیفہ ہے یہ بھی یہ مسلکوں کی وکالت کرتے کرتے نا کل میں دیکھ رہا تھا خلا کے مسئلے کے اوپر، وہ علامہ غلام رسول سعیدی نے کسی کا لکھا تھا کہ خلا تو جائز ہی نہیں ہے۔ اس صورت کے اندر خلا جائز ہے کہ وہ جو اللہ نے قرآن میں سورہ طلاق کے اندر کہا ہے نا الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، جب تک وہ فحش میں مبتلا نہ ہو تو عورت کو پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے نا۔ اور کسی پہ لکھا ہے کہ وہ جو طلاق کی آیت ہے 20 نمبر آیت سورہ نساء، اس سے خلے کی آیت منسوخ ہو گئی، اور دوسرا کہتے ہیں کہ نہیں وہ آیت اس خلے سے منسوخ ہو گئی، یعنی آیت کو آیت سے ٹکرا رہے۔ یہ والی جو بیوقوفی ہے نا، اس میں کچھ لوگ پھر بڑے جو ہے نا عقل والے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یار مذہب سے تو کوئی حاصل نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان نے اپنی سیاست کرا ہے، تقی عثمانی نے خوب اپنا وہ بنا لیا۔ اسی گاؤں کے اندر ایک آدمی گیا تھا، اس سے جا کے جو ہے نا ان کو کہا تھا کہ وہ جو کمکلوں کا گاؤں مشہور ہے، جیسے شیخ چلی ایک
کردار ہے نا، تو بولے کہ 1 مہینے تک مجھے صحیح کھلاؤ پلاؤ، یا سال یا 6 مہینے تک نا، پھر پہاڑ اٹھا کے میں ادھر سے لے جاؤں گا، تم پھر ادھر کھیتی باڑی کرتے ہو، میدان بناتے ہو۔ اس کو لگا بالکل ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جب مقررہ وقت آیا تو انہوں نے ڈھول بجا کے سب کو بلایا، بولتا کہ یار آج تو یہ پہاڑ اٹھا کے لے جائے گا۔ اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں، تم دھکا دو اور مجھے لدوا دو نا۔ سب دھکا دے رہے ہیں، وہ شام تک پورے تک گئے نا، 1 2 3 دن تک اس طرح سے تکایا۔ آخر میں اس کے آگے جو ہے نا انہوں نے دامن بتا کہ یار جو کھایا پیا ہے وہ بھی لے لو، کچھ اور بھی لے لو، ہم تو اتنے تھکے ہیں۔ آپ تو تیار تھے لیکن ہم لدوا نہیں سکے نا۔ تو یہ بھی سیاستدان حکمران بنا دو، یہ کر دو، فلانا کر دو، وہ اس کو تو خوب کاپ پی کے برابر کر لیتے، اور وہ بیچارے جو ان کے معتقدین ہوتے ہیں نا حلال کے نام پر ان کی عزتیں بھی لوٹتے ہیں، ان سے پیسے بھی بٹورتے ہیں، ان سے ساری چیزیں بھی کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ جو عوام ہیں وہ تو سارے وہ شیخ چلی کے گاؤں والے ہیں نا، یہ جو ہوشیار ہوتے ہیں یہ پھر اس لیے قرآن میں ایسا نے کہا ہے کہ عالم دین کے لیے وہ کوئی بالم باورا تھا کہ مثلہ کا مثل الکلب، اس کی مثال کتے کی ہے، جو ہوشیار ہوتے ہیں۔ اور جو ہوشیار نہیں ہوتے، یہ جو دوسرے نا جو کہتے ہیں نا کہ پرانی نوکری پر جو ہے نا تنخواہ پر گزارا کرتے ہیں، ان کے لیے کہا کہ کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال گدھوں کی طرح ہے نا۔ وہ بیچارے بھی جو ہے نا بس کہتے ہیں نا کہ چلتی کا نام گاڑی، کتابیں اٹھائی ہوئی ہے نا، بس اس کا نام داڑھی رکھی ہے، پگڑی ہے، یہ جو ہے نا یہ ان کا یہ جو کاروبار ہے یہ بہت زبردست کاروبار ہے۔ ایک مدرسہ، ایک خانقاہ، ایک وہ میں بنا لیتا نا تو آج پتہ نہیں میری جو ہے نا زبردست آؤ بھگت بھی ہوتی، اور کوئی جو ہے نا بڑا وہ بھی بنا لیتا۔ لیکن الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس ذلت سے مجھے بچایا ہے کہ نہ مدرسہ بنایا ہے، نہ کوئی ایسا خانقاہ والا وہ بندوبست بنایا ہے کہ لوگ دم تعویذ کے نام کے اوپر جو ہے نا وہ کریں اور اس کو ہم کاروبار کے طور پر استعمال کریں۔ بہرحال انسان جو ہے نا بہت کمزور چیز ہے، ہو سکتا ہے ہمیں ماحول ملتا تو اسے بھی برا بنتے، تو ان کو ہم اپنے سے زیادہ برا نہیں سمجھتے، لیکن جو مسئلے مسائل ہیں ان کے حقائق سمجھے، تاکہ یہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں یہ آپس میں نرم ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہو جائے، نفرتیں آپس میں ختم ہو جائیں۔ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے۔ تو جب اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ جنابت کے حالت میں نہیں جا سکتے، لیکن غسل نہا لو، یہاں یہاں تک کہ وہ نہا لے۔ اب نہانا ایک ایسی بات ہے کہ یہودی کو، عیسائی کو، ہندو کو، مشرکین عرب کو سب کو نہانا آتا تھا، آج بھی نہانا آتا ہے۔ نہانا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کبوتر کو بھی آتا ہے، جانور کو بھی آتا ہے، انسان کو بھی آتا ہے، نہانے کا ہے، بس نہانا کافی ہے۔ اب یہ اختلاف کیوں پیدا ہوا ہے کہ شافعی کے نزدیک اتنے فرض ہیں اور حنفیوں کے نزدیک اتنے ہیں، مالکیوں کے نزدیک اتنے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو وضو کرو، اگر تم جنابت میں ہو تو خوب پاکیازہ کرو۔ اب وہ شافعی کہتے ہیں کہ یہ وضو میں جو نا سنت ہے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، تو غسل میں بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ حنفی کہتے ہیں کہ فطہروا کی وجہ سے یہ غسل میں فرض ہے، اور جو مالکی ہیں وہ کہتے ہیں کہ فطہروا کی وجہ سے بہانے سے کام نہیں چلے گا جب تک مل مل کر نہ دو۔ حالانکہ یہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ یہاں تک کہ نہا لو جنابت سے، تو وضو کے مقابلے میں نہانا ہی فطہروا ہے۔ تو جس کھڈے کے اندر یہ گرے ہیں نا، اس کھڈے سے میں ان کو دوبارہ نکالنے کے لیے بھی دلائل فراہم کر رہا ہوں۔ جس کھڈے کے اندر یہ گرے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھ رہے، نہانا ہر ایک آدمی کو آتا ہے، اس کے اوپر تو نبی علیہ السلام نے نہ کسی کو نہانے کے طریقے سکھائے، اور نہ جو ہے نا یہ اس دور کے اندر کوئی ایسی بات تھی کہ کیسے نہاتے ہیں کیسے نہیں نہاتے ہیں۔
یہ سب بعد میں لوگوں نے جو ہے نا یہ اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے نا ان مسئلے مسائل کو وہ دیے ہے نا وسعت. پھر وہ جو وکالت کی ہے نا، جیسے آج کل سیاستدان یا صحافی وہ نواز شریف کی ایسی وکالت کریں گے کہ آپ بولیں گے کہ یہ جو ہے نا طاہر اور مطہر ہے نا اور وہ جو عمران خان کی کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے نا آپ. بہرحال یہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے لیے کہا ہے نا وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، مسح کرو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح کرو. اب وہ کہتے ہیں کہ بے جو ہے نا بے ایک ہوتی ہے الساق کے لیے، الباء للالساق، تو اناف کے نزدیک ہاتھ لگانا، اور ہاتھ لگانے سے 1/4 مسح فرض ہے سر کا. اگر 1/4 سے کم ہوگا تو پھر فرض پورا نہیں ہوگا. امام شافعی کہتے ہیں کہ بے بازیت کے لیے اگر ایک بال بھی رہ جائے گا تو سر کا فرض پورا نہیں ہوگا. امام مالک کہتے ہیں کہ یہ زائدہ ہے، اگر ایک بال بھی رہ جائے گا تو مسح نہیں ہوگا. امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر ایک بال بھی کر لو تو فرض پورا ہوگا. اب یہ جو اختلاف ہے کہ ایک بال پہ پورا ہوگا اور الساق کے معنی میں، وہ اللہ نے ان کا چہرہ سلامت نہیں چھوڑا ہے. تیمم کے اندر کیا کہا ہے کہ جب تمہیں جو ہے نا وہ نہ ملے پانی، فتیمموا، پھر کیا کرو تیمم کرو. وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اور مسح کرو اپنے چہروں کا. اب وہاں یہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ بازیت کے لیے کہ ایک بال کے برابر ہو، یا الساق کے معنی میں ایک ہاتھ لگا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر بہت خراب کر دیا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ قیامت میں خراب ہونے سے پہلے یہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو اس گڈھے سے نکالو نا جو تم پڑھا اور پڑھا رہے ہو نا. مولوی بھی میرے اوپر بڑے غصے ہیں. ایک دن جو ہے نا بنوری ٹاؤن کے اندر ڈاکٹر احمد جمال کو ایک مولوی نے کہا کہ عالم نے، بولتے کہ یار تھوڑی دیر اگر آپ کے پاس ہے تو بیٹھ سکتے ہو. بولتے کہ میں بیٹھ گیا. بولتے کہ بیٹھنے کے بعد اس نے کہا کہ تم لوگوں نے تو ہمارے نصاب کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. بہت اس سے کہہ رہا تھا کہ یار بہت جیسے برا کیا ہے نا ہمارے ساتھ. میں پتا کہ کاروبار چل رہا تھا نا، اگر جو ہے نا یہ کاروبار والا معاملہ نہ ہوتا تو یہ تو خوش ہوتے کہ یار بنوری ٹاؤن سے پڑھا ہوا ایک طالب علم جو ہے نا اس طرح سے کر رہا ہے. یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے. یہ تو مولانا یوسف بنوری تو مدرسہ بنانا بھی نہیں چاہتے تھے. لوگوں نے زور ڈالا اور پھر یہ نصاب پر بھی مطمئن نہیں تھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.